آج اس مجلس میں انشاءاللہ حج سے متعلق ضروری اور بنیادی باتیں عرض کرنی ہیں۔ ضروری بنیادوں سے مطلب کہ حج کے جو فرائض اور واجبات ہیں ان کی قدر تفصیل یا تشریح کرنی ہے۔ حج جب انسان پر فرض ہو جائے، بیت اللہ تک پہنچنے کی استطاعت ہو جائے تو چند چیزیں ان پر فرض ہوتی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ احرام۔ احرام کیا ہے؟ تین چیزوں کا مجموعہ ہے۔ کپڑے کا پہننا، دو کپڑے، ایک لنگی، ایک اوپر سے چادر۔ دوسری چیز ہے نیت کرنا، اور تیسری چیز احرام میں تلبیہ پڑھنا۔ کپڑے پہننے کے بعد مسنون ہے کہ 2 رکعت نماز پڑھ لے، پھر نیت کرے انی ارید الحج۔ اگر حج تمتع ہے تو عمرہ کی بھی نیت کرے، اور پھر تلبیہ سے شروع کر دے۔ تلبیہ جب پڑھنا شروع کر دیں گے تو گویا احرام ہو گیا مکمل۔ اب یہیں سے ان کے حج کے سارے کام ان کو شروع کرنے ہیں۔ اب تلبیہ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، یہاں سے پڑھنا۔ یہ جو آفاقی حاجی ہیں دنیا کے مختلف حصوں سے جو لوگ جائیں گے، خاص طور پر ہندوستان سے، تو ان کے لیے اس کی گنجائش ہے کہ وہ ایئرپورٹ ہی پر احرام باندھ لیں اور احرام ہی کے ساتھ حج وہ جہاز پر بیٹھیں، کیونکہ آفاقی کے لیے جو دنیا کے دوسرے حصوں سے آئیں گے ان کے لیے، ہندوستان ہو یا کسی اور جگہ سے، ان کے لیے میقات سے آگے بڑھنا بغیر احرام کے درست نہیں ہے۔ اب میقات کہاں ہے یا نہیں ہے، بسا اوقات حج میں یہ جہاز پر پتہ نہیں چلتا، اس لیے احتیاطاً پہلے سے احرام باندھیں اور یہیں سے تیار ہو کر جہاز پر بیٹھ جائیں۔ تو یہ احرام ہو گیا۔ اب میقات سے گزر جائیں گے، پتہ چلے یا نہ چلے، حرم شریف پہنچیں گے۔ اب مان لیجیے حج کے تو ایک طریقہ یہ ہے کہ افراد کرے، حج افراد، صرف حج کرنا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ عمرہ بھی کرنا ہے۔ عمرہ میں یا تو ساتھ حج اور عمرہ دونوں کی نیت کریں گے، یا صرف پہلے عمرہ کی نیت کریں، پھر بعد میں یہ احرام کھولنے کے بعد اور عمرہ سے نکلنے کے بعد حج کے ایام میں احرام باندھیں اور حج کریں۔ یہ حج تمتع ہے۔ عام طور پر حجاج کرام حج تمتع کرتے ہیں، اپنے ایئرپورٹ سے وہ احرام باندھتے ہیں عمرہ کی نیت سے چلتے ہیں، اور جانے کے بعد جب مکہ پہنچ جاتے ہیں وہاں پھر اپنے سامان وغیرہ رکھنے کے بعد حرم شریف کی طرف جاتے ہیں، بیت اللہ کو دیکھتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، پھر وہاں ان کا وہ عمرہ شروع ہو جاتا ہے۔ اس میں طواف کرتے ہیں۔ اب چونکہ احرام کے ساتھ ہوتے ہیں، اس طواف کا خاص طریقہ بھی ہوتا ہے، اس میں اجتباع ہوتا ہے اور رمل بھی ہوتا ہے، ذرا قدر کچھ اس میں سینہ تان کر اور موڑھا کو حرکت دے کر چلنا ہے۔ اس طرح عمرہ کا طواف کر لیتے ہیں 7 شوط، 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد اس میں پانی پیتے ہیں، دعائیں جو کرنا ہے کریں، پھر آگے بڑھیں، پھر سعی کرتے ہیں، سعی بین الصفا والمروہ۔ اس طرح عمرہ کر لیتے ہیں۔ اب پھر عمرہ سے یہ سعی کرنے کے بعد، تمام شوط لگانے کے بعد، چکر لگانے کے بعد صفا مروہ پہاڑی کے، پھر چلے جاتے ہیں، حلق کرتے ہیں، اور چاہیں تو قصر کریں، بال کم کریں، یہ عمرہ کر لیتے ہیں۔ برکیف اس سے نکل جاتے ہیں۔ اب حج کے دن جب آتے ہیں تب احرام حج کا باندھتے ہیں، جس میں 8ویں تاریخ۔ اب وہاں وہ مکے سے منی جائیں گے،
تو مینا جانے سے پہلے عام طور پر احرام باندھ دینا ہے 8ویں تاریخ کو، اور پھر وہاں چند دن قیام ہونا ہے۔ 9 تاریخ کو وہاں سے نکلنا ہے عرفہ کے لیے، وہ ایک الگ ہے۔ یہ جو نکلیں گے حج کے احرام کے ساتھ، احرام کا معاملہ یہاں مکمل ہو گیا۔ حج میں دوسرا رکن جو انتہائی اہم رکن ہے وہ وقوف عرفہ، عرفہ کے میدان میں وہاں ٹھہرنا، یہ 9 تاریخ کو ہے، اور اصل حج کا دن یہی ذی الحجہ کی 9 تاریخ ہے۔ زوال کے بعد سے، احناف کے ہاں زوال کے بعد سے جانا مسنون ہے، اور وہاں کسی وقت بھی رہ جائے، طلوع فجر ثانی تک اگر کوئی وہاں ٹھہر جائے، وہاں سے گزر جائے تو وقوف عرفہ ہو جائے گا۔ اور طریقہ یہ ہے کہ جب وہاں عرفات کے میدان میں پہنچے، وہاں خیمے وغیرہ لگے رہتے ہیں، اور وہاں ان کو عبادت کرنی ہے، چوتھے کلمے کی کثرت سے اس کا ورد کرنا، پڑھنا ہے، کھلے دھوپ میں میدان میں اور آسمان کے نیچے دعائیں کرنی ہے، اور وہاں سے عصر کے بعد سے تیاری شروع کر دینی ہے، اور عصر مغرب کے بعد مغرب نماز وہاں مغرب کی ادا نہیں کرنی ہے، مغرب کے بعد وہاں سے نکل جانا ہے مزدلفہ کے لیے۔ یہ دوسرا فرض ہوا وقوف عرفہ کا۔ اس کے بعد ایک تیسرا فرض ہوتا ہے، وہ ہے طواف زیارت۔ طواف زیارت یعنی 10 تاریخ کو یہاں جب مینا آئیں گے اور رمی جمار سے فارغ ہو جائیں گے اور قربانی بھی کر لیں گے، احناف کی یہ ہے کہ اس دن کسی وقت بھی طواف زیارت کر سکتے ہیں، چاہے دن میں کر لیں، دوپہر کے وقت میں کریں، شام کے وقت میں کریں، یہاں تک کہ رات تک میں کریں، اور پھر لوٹ کر بھی نہیں آنا ہے، یہ طواف زیارت کرنا ہے۔ طواف زیارت میں طواف کے لیے کچھ چیزیں ضروری ہیں جن کا خیال رکھنا ہے۔ ان میں سے ایک چیز یہ ہے کہ طواف جب کریں گے طواف زیارت کی نیت کریں گے۔ دوسری بات ہے کہ طہارت کی حالت میں کریں گے، یعنی حدث سے اور جنابت سے آدمی پاک ہو، اگر عورت ہو تو حیض سے پاک ہو، یہ ضروری ہے اس کے لیے، طواف کے لیے طواف میں پاک ہونا یہ ضروری ہے۔ طواف جو 7 شوط کریں گے، کرنے کے بعد پھر اور دوسری چیزیں کرنا ہے وہاں، یہ 3 ارکان، نمبر 1 احرام، نمبر 2 وقوف عرفہ، نمبر 3 طواف زیارت، یہ حج کے لیے ضروری ہیں۔ ان میں سے اگر کوئی ایک چیز چھوٹ جائے تو پھر حج نہیں ہوگا، وہ نہ ناقص ہو حج بلکہ ہوگا ہی نہیں، اس کی قضا آئندہ کرنا پڑے گا۔ ایک تو ایک بنیادی بات ہے۔ اس کے بعد واجبات ہیں۔ واجبات میں تقریباً 7 واجبات احناف کے ہیں۔ نمبر 1 سعی بین صفا والمروہ، صفا اور مروہ پہاڑی کے درمیان سعی کرنا، دوڑ لگانا۔ اور دوسری چیز ہے مزدلفہ میں وقوف، رات گزارنا۔ عرفہ سے جب چلیں گے اور مغرب بعد چلیں گے عرفات کے میدان سے، مزدلفہ جانا ہے، چاہے بس کے ذریعے جائیں، پیدل جائیں یا ٹرین سے۔ جب وہاں پہنچیں گے، پہنچنے کے بعد جہاں جگہ ملے کوشش کرنی چاہیے کہ مشعر حرام کے پاس وہاں پہنچیں اور وہاں رکیں، تو وہ جانے کے ساتھ رکنے کے بعد اذان دے تک اور تکبیر کے ساتھ نماز پڑھیں۔ مغرب اور عشاء دونوں نماز جمع کرنا اس دن ہے۔ مغرب کی نماز اگرچہ وقت ہو جائے گا عرفہ میں، لیکن وہاں ادا نہیں کرنا ہے، مزدلفہ ہی میں ادا کرنا ہے۔ مزدلفہ کے عمل میں وہاں کثرت سے عبادت کرنا ہے، ذکر الہی میں مشغول ہونا، خوب دعائیں کرنا ہے۔ وہ رات انتہائی مبارک رات ہوتی ہے، وہاں ٹھہرنا یہ واجب ہے۔ اگر یہ چھوٹ جائے یہ وقوف جو اس کا، تو پھر ایسی صورت میں اگر وقوف مزدلفہ چھوٹ جائے تو حج تو ہو جائے گا لیکن دم دینا پڑے گا، ایک جانور کی قربانی دینی پڑے گی۔ اسی طرح وہاں
کی صبح کو وہاں سے نکلنا، بعد الفجر وہاں سے نکلنا ہے مزدلفہ سے، مینا کے میدان آنا۔ مینا کے میدان میں جب آئیں گے تو یہاں کچھ دیر قیام کرنے کے بعد جیسا بھی نظام ہو وہاں چلے جانا ہے سیدھے کنکری مارنے کے لیے۔ 3 دن تک کنکری مارنے کے لیے جائیں گے۔ پہلے دن بڑے شیطان کو ماریں گے، کس طرح ماریں گے اس کے سارے اصول ضابطے ہیں۔ یہ رمی جمار کہلاتا ہے۔ 3 دن تک جانا ہے اور رمی کرنا ہے، کنکریاں مارنا ہے، اور سارے اصول ضابطے ہوتے ہیں اس کے مارنے کے، یہ واجب میں سے ہے۔ اس کے بعد جو وہاں سے لوٹیں گے ایک تیسرا واجب حلق یا قصر ہے، لیکن اس سے پہلے قربانی کا بھی خیال رکھنا ہے۔ احناف کیا یہ کہ ترتیب ضروری ہے، پہلے قربانی کی خبر معلوم کر لے کہ ہوئی یا نہیں، اگر خود سے جا سکتا ہے مذبح جا کر قربانی کرے، پھر آ کر حلق کرے یا بال قصر کرے، چھوٹا کر لے۔ اور جب قصر ہو جائے یا حلق ہو جائے، عورت ہو تو وہ تھوڑے سے انگلی کے پروے کے برابر یعنی 1 انچ آدھے انچ اس طرح وہ کاٹ لے تو وہ اس سے احرام سے گویا کہ وہ نکل جائے گا، اور مرد بھی احرام سے نکل جائیں گے۔ اس کے بعد جب یہ حلق یا قصر ہو جائے تو پھر اس کے بعد انہیں نکلنا ہے۔ واجب عمل تو ہو گئے یہاں تک، وہ طواف زیارت کے لیے جائیں گے، لیکن رمی جمار کا جو واجب ہے 11 کو بھی کرنا ہے، 12 کو بھی کرنا ہے۔ خیال یہ رکھنا ہے کہ احناف کے ہاں ترتیب تمام اعمال میں واجب ہے۔ اگر ترتیب میں فرق، مثلا قربانی ابھی ہوئی نہیں کہ حلق کر لیا تو پھر دم دینا پڑتا ہے، دم واجب ہو جاتا ہے۔ شوافی کے اور دیگر علماء کے یہاں یہ ترتیب واجب نہیں ہے۔ یہ ان ارکان، یہ جو واجبات ہیں ان کی ادائیگی کے بعد جب مکے سے نکلنا ہو تو اس کے لیے ایک طواف کرنا پڑتا جس کا نام ہے طواف وداع یا طواف صدر، یہ بھی واجب ہے۔ کبھی دشواری یہ ہوتی ہے عورتوں کے لیے کہ طواف صدر کرنا ہے، اس سے قبل ان کے لیے دشواری یہ ہوتی ہے کبھی کبھی کہ وہ ناپاکی کی حالت میں آ جاتی ہے، تو پھر بغیر طواف کیے ہوئے وہ آ سکتی ہے، ان کے لیے واجب نہیں ہے۔ طواف زیارت تو ان کے لیے بھی ضروری ہے۔ بسا اوقات طواف زیارت کا جو زمانہ ہے بعض عورتیں ناپاکی کی حالت میں آ گئی جو نسوانی مجبوری ہے، تو اس میں ان کے لیے ایک یہ دیکھیں گے کہ گنجائش ہے کہ اگر ان کے جانے کے تاریخ میں گنجائش ہے، وہاں کچھ دن رکنا ہے، اتنا موقع ان کو ہے کہ پاک ہونے کے بعد وہ طواف کر لے، تو ان کے لیے گنجائش ہے کہ مکے کے قیام میں جب تک وہاں ہیں وہ طواف زیارت کر کے وہ وہاں سے نکلیں۔ لیکن اگر وقت ایسا نہیں ہے اور جیسے کہ آج کل قانون ضابطہ فلاں تاریخ کو نکلنا ہے، اس وقت تک وہ پاک نہیں ہو پاتی ہیں، تو ایسی صورت میں ان کے لیے یہ ہے گنجائش ہے کہ اسی حالت میں وہ طواف کر لیں۔ اور چونکہ یہ خلاف وجوب ہوا تو ایسی صورت میں ایک دم دینا پڑے گا۔ طواف تو کر لیں گے، حج ہو جائے گا، لیکن ایک دم دے کر حج مکمل وہ کریں گے۔ اس طرح گویا حج کے فرائض اور واجبات، فرائض میں 3: احرام، وقوف عرفہ، طواف زیارت۔ واجبات میں سعی، وقوف مزدلفہ اور حلق یا قصر، رمی جمار۔ اور اگر حاجی قارن ہو، انہوں نے حج قران کی نیت کی ہے، حج اور عمرہ دونوں کو ساتھ ساتھ ادا کر رہے ہیں، یا حج تمتع کر رہے ہیں، عمرہ پہلے کیا پھر کھول لیا احرام، پھر اس کے بعد حج کا احرام باندھا، اس کو متمتع کہتے ہیں، تو حج تمتع کرنے والے یہ قران، ان پر ایک قربانی واجب ہوتی وہ کرنے ہیں۔ اور جو صاحب نصاب ہیں اور مکے میں قیام 15 دن ہے یا اس سے زائد ہے، تو ان پر ایک قربانی وہ ہوتی جو عید الاضحیٰ والی ہوتی، وہ بھی ادا کرنے، چاہے وہیں ادا کریں یا پھر وہ گھر میں ان کی طرف سے ادا کر دیا جائے۔ اور ایک واجب جیسا کہ ابھی کہا کہ ان تمام واجبات کے درمیان، ارکان اور مناسک کے درمیان ترتیب رکھنا ضروری ہے، ترتیب سے کرنا ہے۔
اور اگر ترتیب میں فرق پڑ گیا تو پھر دم دینا واجب ہے، اور آخری چیز وہی طواف صدر ہے، واجب ہے، اور وہاں سے پھر طواف کرنے کے بعد دعاؤں کے اہتمام کے بعد پھر اگر مدینے جانا ہے تو زیارت نبی کے لیے وہاں جائیں، اور اگر پہلے سے وہاں ہو کر آئے ہیں تو پھر یہاں دعاؤں کے بعد پھر وہ روانہ ہو جائیں۔ یہ تو حج کی بنیادی اور ضروری چیزیں تھیں جس کی وضاحت اس مجلس میں کی گئی ہے، اور انشاءاللہ اور دوسری چیزیں جو مسنون طریقے ہیں اور چیزیں موقع ملا تو دوسری مجلس میں وہ بھی تفصیل آئے گی۔ جزاک اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔